اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے آج ہمیں اس بابرکت محفل میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج اس نشست میں دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سب سے پہلی بات کہ اصلاح عقائد پھر اصلاح اعمال، یہ دونوں چیزیں امت مسلمان کے لیے لازمی ہیں۔ اعمال ہو، عقائد ہو، ان تمام کی اصلاح لازمی ہے۔ اور آپ سے یہی گزارش ہے کہ محفل میں جب بھی آئے ہمیشہ اپنا یہ معمول بنا لیں، جب بھی قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہو، نبی علیہ السلام کی حدیث بیان ہو رہی ہو، قرآن کی آیتوں کا مفہوم اور مطلب سمجھایا جا رہا ہو، تو آپ اس کو غور سے سنیں اور سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ یہی اصل مقصد ہوتا ہے۔ اور یہ نہ آپ دیکھیے کہ نفاذی کیا ہے، کیا انداز کر رہا ہے، کیا کچھ کر رہا ہے، نہیں، جو آپ کا پیغام اصل پہنچانا ہے، جو مقصد ہے، وہ آپ سمجھ کے اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اسی مقصد کے تحت آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کی حدیث، قرآن کی آیت پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات اصلاح عقائد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ اگر اپنی جان کو ظلم کر کے بیٹھے، پیارے حبیب آپ کی بارگاہ میں آ جائے، فاستغفر اللہ، وہ اللہ سے معافی مانگے، واستغفر لهم الرسول، اور آپ بھی ان کے لیے معافی مانگے، لوجد اللہ توابا رحیما، اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اب قرآن کا حکم پوری امت مسلمہ کے لیے، جب بھی گناہ کرے، گناہوں میں مبتلا ہو جائے، بارگاہ رسالت میں پہنچ جائے، رب سے معافی مانگے، حضور سے عرض کرے، حضور رب سے معافی دلواؤ، تو حضور علیہ السلام کے طفیل اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے۔ امت کا نظریہ رہا ہے، اس پر تمام محدثین اور بڑے بڑے ائمہ کرام، علماء کرام کا یہ نظریہ۔ لیکن آج ایک بات قابل غور ہے، جب بھی ہم عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں یا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں روضہ انور کی طرف رخ کرنے کے لیے ایک بات، دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف منہ کر کے دعا مانگنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ہمارے وہ جو سادہ ان پڑھ جو مسلمان ہیں، وہ وہیں سے آگے بگڑ جاتے ہیں، بس دین وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، یہاں تو ہم معذاللہ شرک و بدعت میں مبتلا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ عمرہ کریں، حج کریں، لیکن وہاں اس وقت جو نظریات تھے ان کو نہ دیکھیں، وہ جو ہمارے اسلاف کے نظریات تھے، ان کے جو عقائد تھے، ان کے جو طریقے تھے، آپ ان کو دیکھیں۔ اب آپ کے سامنے میں ایک بہت بڑے تابعی کا عقیدہ پیش کر رہا ہوں۔ امام محمد بن منقدر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں۔ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے علم حاصل کیا، اما عائشہ سے انہوں نے علم حاصل کیا، عبداللہ بن زبیر سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور پھر امام اعظم، امام شافعی، امام مالک جیسے بڑے بڑے امام، پھر امام محمد بن منقدر کے شاگرد ہیں۔ ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کا نظریہ کیا تھا، تو اس حوالے سے امام ذہبی نے سیرِ اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ امام محمد
محمد بن منقدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کان یاتی موضعا من المسجد یتمرغ ویضطجع فقیل له فی ذلک، فرماتے ہیں کہ وہ جب مسجد نبوی شریف میں آتے تو لیٹ جاتے، اپنے جسم کو مسجد نبوی شریف میں ملتے، تو لوگوں نے اس بارے میں پوچھا حضور آپ ایسا کیوں کرتے؟ فقیل له فی ذلک، اس کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ کیا جواب دیا امام محمد بن منقدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے؟ فرمایا فقال انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا الموضع، فرمایا میں نے اپنے آقا کو ان جگہوں پہ دیکھا ہے، حالانکہ وہ تابعی ہے، امام محمد بن منقدر تابعی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے نہیں دیکھا، ان کی ملاقات حضور سے نہیں ہوئی، ان کی ملاقات ہوئی ہے تو صحابہ سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن کہہ رہے فقال انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا الموضع، ان جگہوں پہ میں نے اپنے آقا کو دیکھا ہے اور اس وجہ سے میں اپنے جسم کو ٹچ کر رہا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم لگنے کی وجہ سے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کمال عطا فرمائے، مجھے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ اس سے عقیدہ کیا ان کا ظاہر ہوا؟ عقیدہ یہ تھا کہ حضور کو گرچہ میں نے نہیں دیکھا لیکن اس مسجد کی صفوں پہ میرے آقا بیٹھ کے حضرت صحابہ کرام کو درس دیا کرتے تھے، یہاں بیٹھ کے حضور نے نمازیں پڑھی ہے، یہاں بیٹھ کے حضور نے قرآن کی تلاوت کی ہے، جہاں میرے مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں، اس وجہ سے میں ان جگہوں پہ اپنے جسم کو ملتا ہوں تاکہ مجھے بھی وہ شفا مل جائے۔ پھر دوسری بات امام اسماعیل بن یعقوب ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کا جب مجمع لگا ہوتا، امام محمد بن منقدر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے محدث کی بات کر رہا ہوں میں، کوئی عام مولوی نہیں، کوئی عام عالم نہیں، کوئی عام پیر نہیں ہے، بہت بڑے محدث ہے اور تابعی ہے، صحابہ کے بعد درجہ تابعی کا ہے، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی جیسے بڑے بڑے محدث ان کے شاگرد ہیں، ان کا نظریہ دیکھے اور ان کا عقیدہ دیکھے تو فرماتے ہیں امام اسماعیل بن یعقوب فرماتے ہیں کہ امام محمد بن منقدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ حلقہ جب ان کا لگا ہوتا، مجمع لگا ہوا ہوتا، اس وقت جب درس دے رہے ہوتے ان کی ایک کیفیت تھی یا ان کو ایک مرض لاحق تھا، فوراً اچانک ان کی زبان بند ہو جاتی، زبان بند ہو جاتی، بول نہیں سکتے، گفتگو نہیں کر سکتے، فرماتے پھر آگے کیا کرتے؟ یدہ خطہ علی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر انور پر اپنے رخسار کو رکھتے، یہ انداز تھا ان کا۔ آج اگر میں اور آپ منہ کر کے دعا مانگے، شرک و بدعت کے اندر فتوے لگتے ہیں، امام محمد بن منقدر کا عقیدہ دیکھے، فرماتے یدہ خطہ علی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر انور پر اپنے رخسار کو رکھتے، تو لوگوں نے پوچھا حضور آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، یہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ امام محمد بن منقدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا جب بھی مجھے کوئی پریشانی آتی ہے، جب بھی کوئی مصیبت، کوئی بیماری آتی ہے، جب بھی میری یہ کیفیت ہو جاتی ہے، میری زبان بند ہو جاتی ہے، استعنت بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور سے مدد مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ پھر مجھے شفا دیتا ہے، میری زبان پھر جاری ہو جاتی ہے، پھر میں تقریر کرتا ہوں، پھر میں محفل میں مجمع میں بیان کرتا ہوں، احادیث سناتا ہوں۔ یہ ہمارے اسلاف کے نظریات تھے، ان کے عقائد تھے۔ دوسری بات اسماء بنت ابو بکر، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی صاحبزادی اسماء بنت ابو بکر، اور وہ جو میں نے کہا تھا یہ حضرت امام محمد بن منقدر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، زبیر کے بیٹے، اور عبداللہ بن زبیر کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر، ان کا نظریہ دیکھیں۔ وہ فرماتے مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں حاضی جبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جبہ مبارک تھا، وہ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جبہ مبارک ہے، یہ کوئی عام جبہ نہیں ہے، کانت عند عائشہ، فرمایا یہ جبہ میری بہن عائشہ کے پاس تھا، جب ان کا وصال ہوا اس کے بعد یہ جبہ میرے پاس آیا، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبسها، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس جبے کو پہنا کرتے تھے۔ اب اس کی حیثیت کیا ہے، اس سے کیا فائدہ حاصل کرتے ہیں؟ لوگوں نے پوچھا حضرت اسماء بنت ابی بکر، وہ ان کی شان ہے، ان کی صحابیہ ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہے، ان کے دادا بھی صحابی ہے، اور ان کے بھائی بھی صحابی ہے، اور ان کے شوہر بھی صحابی ہے، اور ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو کہ امام محمد بن منکدر کے بھی استاد ہے، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ جس نے عبد الملک بن مروان کے خلاف جہاد کیا تھا، اور اس وقت پہ انہوں نے جب اس کو شہید کیا اور اس کو پھر پہاڑ کی چوٹی پہ لٹکایا، اس کے بعد عبد الملک بن مروان نے بندہ بھیجا کہ جاؤ اسماء بنت ابی بکر سے کہو کہ تم ہمارے پاس آؤ گی یا ہم تمہیں بالوں سے کھینچ کے لے جائیں گے، گھسیٹ کے لے جائیں گے۔ تو اسماء بنت ابی بکر نے جواب دیا میں یہاں بیٹھی ہوں، اگر تم میں طاقت ہے ہمت ہے آ کے مجھے بالوں سے گھسیٹ کے لے جاؤ۔ جب اس بادشاہ نے سنا اتنا جذبہ ہے تو اس نے پھر انداز چینج کیا، نرم رویے کے ساتھ آگے اس نے کہا یا ماں، کہا پیار والے انداز میں۔ اسماء بنت ابی بکر نے کیا جواب دیا؟ لست لک بمؤمن، فرمایا میں تم جیسے بدبخت کی ماں نہیں ہوں، میں اس بیٹے کی ماں ہوں جو پہاڑ کی چوٹی پہ سواری کر رہا ہے، میں عبداللہ بن زبیر کی والدہ ہوں۔ تو وہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہے کہ جو نبی علیہ السلام کا جبہ ہمارے پاس تھا ہم کیا کرتے تھے، اس کو کیا کرتے؟ فرماتی ہے نحن نغسل للمرضى، ہم اس کو دھوتے ہیں اور اس کا پانی مریضوں کو دیتے ہیں، نستشفی بہا، اور اس سے پھر ہم شفا حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اسلاف کے نظریات تھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، ہمارے اہل سنت زندہ باد، شیخ اہل سنت زندہ باد۔ نحن نغسلها للمرضى نستشفی بہا، ہم اس جبہ مبارک کو دھوتے ہیں اور اس کا پانی مریض کو پلاتے ہیں، اللہ مریضوں کو شفا دے دیتے ہیں۔ یہ ہمارے عقائد ہمارے نظریات تھے، لیکن یہود و ہنود کی سازشیں ہوئی، انہوں نے سب سے پہلے امت کے اندر جو بگاڑ پیدا کیا، نظریات میں بگاڑ پیدا کیا، پھر اس کے بعد یہ جو سازشیں ہو گئی، پھر یہ بے حیائی اور عریانی، فحاشی، فیشن پرستی، اور وہ امت کو روشن خیال بنانے میں لگ گئے، اس طرح کی سازشیں کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ پھر آج وہ وقت آیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے انور پہ جائیں اور اتنی محبتوں سے جاتے وہاں جا کے ہم پر شرک کے فتوے رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں اور ہمارے محلوں میں وہ ان کے فیشن اور ان کے بے حیائی اور عریانی کے اڈے قائم ہو چکے ہیں جنہوں نے ہمارے دین کو مسخ کرنے کی سازشیں کی۔ لیکن ان حالات میں پھر میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملے ہو رہے ہو، جب ہمارے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اور امت مسلمہ آپس میں دست و گریباں ہم ایک دوسرے کے مخالف بن کے بیٹھ جائیں، لیکن نہیں، اس وقت امت مسلمہ کے لیے یہ پیغام ہے، نبی علیہ السلام کا یہ پیغام آج سے صدیاں قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے اور ایسا وقت آ جائے گا امت کو لڑانے کی سازشیں ہو جائیں گی، لیکن میرے غلاموں میں تمہیں یہ طریقہ اور یہ دوسرا چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے لیے، جب بھی ایسے حالات آ جائے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، قربان جائے صحابہ کرام کی محنتوں پر اور ان کے احسانات پر، انہوں نے نبی علیہ السلام کے حدیث کو جمع کیا، علماء نے ان کی خدمت کی، آج وہ نبی کی حدیث ہمارے سامنے ہے۔ جب ان حالات میں آ کے ہم جب پھنس جاتے ہیں تو پھر حدیث کی طرف جب رخ کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، فرمایا جب فساد ہو جائے، جب ایسا بگاڑ آ جائے معاشرے میں، نظریات میں بگاڑ آ جائے، اعمال میں بگاڑ آ جائے، میری سنتوں کا مذاق اڑایا جائے، میرے قرآن کا مذاق اڑایا جائے، میرے دین کا مذاق اڑایا جائے، جب ایسا حالات اور ایسا ماحول آ جائے، امت مسلمہ آپس میں دست و گریبان ہو جائے، تو فرمایا من تمسک بسنتی فلہ اجر مئات شہید، اس وقت جو میری سنت کا جھنڈا بلند کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا الذین یصلحون ما افسد الناس من بعد من سنتی، فرمایا میں ان کو خوشخبری دے کے جا رہا ہوں، میں ان کو جنت کی بشارت دے رہا ہوں، وہ اصلاح کا کام کریں گے، جب عقائد و نظریات میں بگاڑ آ جائے وہ اصلاح کریں گے، لوگوں کے عقائد درست کریں گے، جب اعمال میں بد کرداری آ جائے پھر وہ اصلاح کریں گے، دین کی دعوت دیں گے، اسلام کی طرف بلائیں گے، اسلام کے پیغامات کو عام کریں گے۔ فرمایا الذین یصلحون ما افسد الناس من بعد من سنتی، میرے بعد میرے دین میں جب لوگ بگاڑ پیدا کریں گے اس وقت کوئی اصلاح کا کام کرے گا، کوئی سنت کو عام کرے گا، میں رسول اللہ اس کو جنت کی بشارت دے رہا ہوں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانا
ہمارے لیے یہ حدیث ہمارے لیے تو اس مختصر نشست کے اندر یہ حضور علیہ السلام کے حدیث اور اس میں آپ کے لیے ایک حدیث پیش کر کے اجازت چاہوں گا اور اس حدیث کو ایسے انداز میں سنیں اس پر میں عمل کروں گا اور آگے پھر اس کا پیغام بھی پہنچاؤں گا اور اپنے معاشرے سے برائیاں دور کروں گا اور اپنی زندگی کو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق گزاروں گا۔ یہ اعظم کر کے حدیث سنے، حضور علیہ السلام کی حدیث ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایک قاری مقام سے مقابلہ خمس، فرمایا پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جان۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا شباب کا قبل حرم، فرمایا اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان۔ اب تمہارے پاس جوانی ہے، ایک وقت جوانی کا ہے، ایک بڑھاپے کا ہے۔ اب اگر تمہارے پاس جوانی ہے تو یہ نہ کہو اب میں جوان ہوں، پھر بڑا ہو جاؤں گا، پھر میں نیک بنوں گا، پھر دین کا کام کروں گا، پھر دین کی خدمت کروں گا، پھر علم حاصل کروں گا، پھر اپنی اصلاح کروں گا۔ جب بڑھاپا آ جائے گا اس وقت کیا کر سکو گے؟ لیکن اب تمہارے پاس جو جوانی ہے، اس جوانی میں جو اعمال کی جو حیثیت ہے، اعمال کو جو درجہ ملتا ہے، بڑھاپے میں وہ درجہ نہیں ملے گا۔ اس وقت اگر جوانی ہے، اس جوانی کو غنیمت جان کے اللہ کی عبادت میں گزار دو کہ جب بروز محشر اللہ تم سے یہ سوال کرے کہ تم نے جوانی کہاں گزاری ہے تو یہ جواب دے سکو، اے اللہ ہم نے ساری زندگی تیرے نبی کے دین کی خدمت کرتے ہوئے جوانی گزاری ہے۔ فرمایا شباب قبل حرم، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ دوسری بات فرمایا صحت کا قبل سقم، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ آج تمہارے پاس صحت ہے، تندرستی ہے، سلامتی ہے تو اس صحت کو غنیمت جانو، اس میں عبادت کرو، اس میں سجدے کرو، قرآن کی تلاوت کرو، دین کا پیغام عام کرو اور نبی علیہ السلام کی سنتوں کا چرچا کرو۔ فرمایا اس صحت سے فائدہ اٹھاؤ۔ جب بیماری آ جائے، کیا پتا کل کو ایسا کوئی مرض لگ جائے، ایسی کوئی بیماری لگ جائے، سجدے کے لیے جھکو تو جھک نہ سکو، نماز کے لیے اٹھو تو اٹھ نہ سکو، دین کی کام کرنے کے لیے اٹھو تو کر نہ سکو، تو فرمایا اس وقت اگر روتے رہو گے اس سے بہتر ہے یہ صحت تمہارے پاس ہے، اس کو غنیمت جانو اور اس پر عمل کرو اور اس صحت سے فائدہ اٹھا کے اس صحت کے لمحات کو اللہ کی عبادت میں گزارو۔ پھر فرمایا غنا کا قبل فقر، مالداری کو محتاجی سے پہلے غنیمت جانو۔ آج تمہارے پاس مال ہے، دولت ہے، دولت تو کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی ہے۔ آج دولت ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ، دین کے راہوں میں خرچ کرو، دین کے لیے اس کو نکالو اور اس کے ذریعے دین کا پیغام عام کرو۔ لیکن جب یہ مال تمہارا لٹ جائے، جب تمہاری یہ دولت ختم ہو جائے اس کے بعد یہ تمنا کرو کاش میرے پاس دولت ہوتی، میرے پاس پیسہ ہوتا، مال ہوتا، میں یہ کام کرتا، میں مسجد بنواتا، میں مدارس بنواتا، وہ کام کرتا، غریبوں کی خدمت کرتا۔ لیکن اس وقت کیا کر سکو گے جب تیرے پاس سب کچھ تھا، کچھ نہ کر سکا۔ اس لیے فرمایا غنا کا قبل فقر، اپنی مالداری کو محتاجی سے پہلے غنیمت جانو۔ پھر تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا، چوتھی جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ اپنی مصروفیت اور اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ آج تمہارے پاس وقت ہے، دین کے لیے وقت دے سکتے ہو، قرآن سننے کے لیے آ سکتے ہو، محفلوں میں بیٹھ سکتے ہو، قرآن کی تعلیم دے سکتے ہو۔ کیا پتہ کل کو ایسا وقت آ جائے کہ اتنی مصروفیات ہو جائے تم نماز کے لیے ٹائم نہ نکال سکو، تم درس کے لیے ٹائم نہ نکال سکو، محفلوں میں آنے کے لیے ٹائم نہ نکال سکو۔ اس وقت کے آنے سے پہلے اپنی اس فراغت کے لمحات کو غنیمت جانو، دل کو اللہ کی عبادت میں گزار دو۔ اور یہ حدیث میں ترتیب سے آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کو آپ نے سمجھنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ حضور علیہ السلام کا یہاں پر کرم ہے کہ وہ احادیث میں اس قدر رہنمائی ہے کہ ہم جب بھی ان کو پڑھیں، جب بھی سنیں، ان کو ایک لذت ہوتی ہے ان میں اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں اور یہ ان پر عمل کرنے کا جذبہ اگر پیدا کرے تو اللہ دنیا میں بھی ہمیں عزت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ پانچویں جگہ پہ ارشاد فرمایا حیات کا قبل موت، اور میں اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانوں۔ جب موت آئے گی اس وقت کیا تمنا کرتے رہو، حسرت کرتے رہو کہ کاش
مجھے دوبارہ زندگی مل جائے، دوبارہ مجھے دنیا میں لوٹایا جائے، میں جا کے عبادت کروں، میں جا کے دین کروں، تو اس وقت حسرت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب تمہارے پاس زندگی ہے، زندگی کے لمحات چل رہے ہیں، گناہوں کو چھوڑ کے، نفرتوں کو چھوڑ کے، حسد، بغض، کینہ، تمام برائیوں کو ٹھکرا کے اور حضور کی تحریف کرا کے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ آئے کہ حضور کی چوکٹ پہ سر جھکائے اور آ کے رو رو کے عرض کرے، یا رسول اللہ، ہم نے خطائیں کیے، ہم نے گناہ کیے، ہم نے ایک دوسرے کے دل دکھائے، ہم نے ایک دوسرے پہ تیر چلائے، یا رسول اللہ ہم معافی چاہتے ہیں، اے رسول، اے آقا ہمیں معافی دلوائے۔ اگر وہاں نہیں پہنچ سکتے لیکن یہیں بیٹھ کی توبہ کرے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہماری رہنمائی فرماتے، ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ مدینہ شریف پہنچے، وہاں جب پہنچے تو فرمایا نور رخ اسرور کا عجب جلوہ ہے، آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے۔ فرمایا جب وہاں پہنچا میں تو دیکھا مدینہ شریف میں، فرمایا اس مدینہ شریف میں رات نہیں آتی ہے، آٹھوں پیر اس شہر میں دن رہتا ہے، یہاں کوئی رات نہیں آتی ہے۔ پوری دنیا مانتی ہے، لوگ دیکھ کے آئے مدینہ شریف میں شام آتی ہے، رات آتی ہے۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے، لوگوں اے دل یہاں رات نہیں آتی ہے، اے دل شام مدینہ نہ سمجھنا، آئے دل آئے دل عاشق کا دھواں چھایا جاتا ہے۔ فرمایا اے دل اس دھوئے کو اور اس اندھیرے کو یہ نہ سمجھنا کہ رات آ گئی ہے، بلکہ دنیا کے کونے کونے میں حضور کے عاشق پڑے ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہے، ان کے پاس وہ مال نہیں ہے کہ روزے کے دیدار کے لیے آ جائے، بلکہ وہاں سے جب ان کی آہ نکلتی ہے، تو جب ان کی آہ مدینہ شریف پہنچتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ فرمایا یہ شام مدینہ نہ سمجھنا، آئے دل آہ دل عاشق کا دھواں چھایا رہتا ہے۔ فرمایا عاشقوں کے دل سے جب آہیں نکلتی ہے کہ ہم مدینہ شریف نہ جا سکے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہمارے پاس دولت ہوتی، ہمارے پاس پیسہ ہوتا، جا کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے، ہم بھی عرض کرتے حضور ہم نے تیرے رب کا کلام سنا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ حضور ہم نے گناہ کیے لیکن مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، دنیا کے کونے کونے میں اگر پڑے ہیں، وہ آہ جب نکالتے ہیں تو یہ جب پہنچ جاتی ہے ان کی آہیں تو مدینہ شریف میں رات آ جاتی ہے، دھواں چھایا رہتا ہے، باقی مدینہ شریف میں آٹھوں پیر اس شہر میں دن رہتا ہے، یہاں کوئی رات نہیں آتی۔ بس ان عاشقوں کی جب آہیں نکلتی ہے تو ان آہوں کی وجہ سے دھواں چھایا رہتا ہے۔ اور دیکھیں اگر مدینہ شریف نہیں جا سکے، آپ کے پاس وسائل نہیں ہے، تو حضور کے لیے تو کوئی بعید نہیں ہے، حضور تو آپ کو دیکھ رہے ہیں، حضور تو آپ کو دیکھ رہے ہیں، حضور تو آپ کی طرف آ سکتے ہیں۔ تو بس اسی نیت اور اسی پیغام کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کریں، یا رسول اللہ ہم نے گناہ کیے اور ہم نے تیرے دین کو چھوڑا، ہم نے تیری تعلیم کو، تیری حدیث کی تعلیم کو، قرآن کی تعلیم کو چھوڑ کے غیروں کے طریقے پہ جا کے لگے اور غیروں کے طریقوں کو اپنائے، اور پھر کیا ہوا؟ چھوڑ کے آپ کا در آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، اور پھر فرمایا کہ اس انداز میں جب آ کے ہم حضور کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ حضور معافی، پھر حضور ہمارے لیے معافی طلب کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو پھر وہ عروج عطا فرمائے گا، پھر امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقام عطا فرمائے گا، وہ منصب عطا فرمائے گا۔ اور یہی پیغام ہے اور یہی ہمارا مشن ہے اور یہی تمام علماء کا مشن ہے، اصلاح کا کام کرے، امت کو ایک پلیٹ فارم دے لے آئے، اور یہ جتنے یہود و ہنود اور ان کے چیلے آ کے اسلام کو بدنام کرنے اور پھر اسلام کے اندر جو فرقے بنا کے اس امت کو گروہ در گروہ کر رہے ہیں، تو ان تمام سے نجات دے کے امت کو ایک ہی چوکٹ پہ جمع کرے، آؤ در مصطفیٰ پہ آؤ، تمام دنیا داروں کے دروں کو چھوڑ کے حضور کی چوکٹ پہ آ جائے، وہاں سے زندگیاں بنتی ہے، وہاں سے تقدیر بنتی ہے، یہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے، رب کریم میری حاضری کو اور میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا